اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ میں قوت با نامردگی کے لیے آپ کو ٹوٹکے بتاتا ہوں، اور میرے بھائی بہت سے لوگ اس کو بنا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میرے حق میں دعائیں دیتے ہیں۔ مجھے وہی دعائیں ہی بہت ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ہمارے پاس بزرگوں نے ہمیں تحفے دیے، آج وہی تحفے ہم آپ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ حکیموں کے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو اس چیزوں کو خود بنائیں، خود استعمال کریں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مردانی قوت کا مرض حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ نامردگی ہوتی کیوں ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کو خوش نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے جماع نہیں کر سکتا، یا اس کے نفس میں سختی نہیں ہے، ڈھیلا پن ہے، اور جاتے ہی وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو اسی چیز کو کہتے ہیں نامردگی۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ نامردگی ہوئی کیوں ہے مجھے، اس بات کو ذہن میں نہ بٹھا دیں کہ بس یار میں بس فارغ ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ اس چیز کو دیکھا جائے کہ آپ کا معدہ صحیح نہیں ہے، آپ کو کوئی گردے کا، کوئی دل کا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یا کوئی ایسے آپ نے کسی دور میں کوئی دوائی کھائی ہو جس کی وجہ سے ایک مرض کے لیے تو بندہ دوائی کھاتا ہے، تو دوسری مرض کے اوپر وہ دوسری اس کو مرض لگ جاتی ہے، ایک چیز ٹھیک ہو گئی دوسری مرض پیدا ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ اس چیز کو ذرا اپنے اندر سے سوچیں۔ جس انسان کا معدہ کمزور ہے، آج کل یہ بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے، ہاضمہ کمزور ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، گیس بنا رہتا ہے، معدے اچھی طرح اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا، جیسے کہ ہم نے غذا کھائی اس کو ہضمہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح معدے کی وجہ سے بھی ہمیں نامردگی کی شکایت ہوتی ہے۔ جس بندے کو خوب بھوک لگتی ہے، خوب ہاضمہ ہے، کھایا پیا ہضم ہو جاتا ہے، اس کا خون بھی بن رہا ہے، تو سمجھو اس کی منی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ بندہ نامرد نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کو معدے کا مسئلہ ہے، یا اکثر ہمارے کوئی گردے کے مریض ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر مردانی قوت میں شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے معدے کو درست رکھیں۔ آپ اپنے معدے کا جو اندر، یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کا اپنا اندر کا انجن، جب یہ انجن اپنا کام سب ڈیوٹی پوری کرے گا تو آپ کو کوئی مرض نہیں لگے گا، منی بھی پیدا ہوگی۔ آپ پھر یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو قبض ہے، قبض کی وجہ سے دھات ہو جاتی ہے، دھات کی وجہ سے بھی نامردگی کے بندہ شکایت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہی منی جب نہانے گئے تو ہم فوارے کے نیچے نہائے یا نل کے نیچے، یا ایسے پانی گرایا اپنے اوپر، تو ایسے پتہ چلا کہ پیشاب کے قطرے بھی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی منی آ رہی ہے گاڑی گاڑی۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ذرا آپ سوچیں۔ جب آپ کسی حکیم کے ساتھ رابطہ کریں تو اپنے بارے میں پورا بتائیں، ڈائریکٹ یہ نہ کہیں جی ہمیں تھوڑا سا نامردگی کی شکایت ہے، ڈھیلا پہنے، اس کو بتائیں کہ یہ چیز ہے ہمارے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ مردانی قوت میں کمی آ رہی ہے۔ تو ایسے جو میرے بھائی ہیں، ایسے مریض ہیں، ان کے لیے میں ایک ٹوٹکا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس کو خود بنائیں، استعمال کریں، صرف 20 سے 25 دن آپ کو انشاءاللہ العزیز حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ خود میرے بھائی ایک ینگ جوان بن جائیں گے، آپ کی ٹائمنگ بھی لگے گی، آپ کو مردانی قوت میں جو کمی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دوسری ریکویسٹ ہے میری کہ جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، فون پہ کال کرتے ہیں، جی بھائی جان ہم آپ کا فلاں نسخہ بنا رہے ہیں، میرے بھائی میری بات ایک کو ذہن میں رکھیں،
جب بھی ہمارا کوئی نسخہ بنائیں اس نسخے کو کھائیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا. جس مرض کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کو وہ فائدہ دے گا. لیکن آپ کے اندرونی جو ہے نا مشینری، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسے کہ معدہ کا خراب ہے تو معدے کا بھی ساتھ میں علاج کرنا ہے. یہ دوائی تب جا کر آپ پر اثر کرے گی. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو بنی بنائی بھی منگوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا. تو نسخہ کچھ یوں ہے، نوٹ فرما لیں. تبہ شیر بانسی اصلی ہو 50 گرام، کیونکہ میں اس کو ذرا پاؤ کے حساب سے بناتا ہوں، میں آپ کو کم مقدار میں بتا رہا ہوں. تبہ شیر 50 گرام، چھوٹی الائچی کے دانے 50 گرام، اور کشتہ سکہ یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے. کشتہ صدف 3 گرام لینا ہے. ایسب گول کی چھڑ 50 گرام لینی ہے. آپ تبہ شیر کو اور لاچی کے دانوں کو اس کو پاؤڈر کر لو. یہ جب سفوف بن جائے تو اس میں چھلکا بھی مکس کر لو. پھر اس کو رگڑا نہیں لگانا، چھلکا ثابت مکس کرنا ہے. پھر ہم نے یہ کشتہ جات اس میں مکس کر دینے ہیں. اب آپ ان سب کو، ایک جو مریض کی دوا ہے یہ آپ کو میں اس کو اپنے 2 خوراکیں کرنی ہیں. مثال یہ ایک 50 گرام کی ہو گئی تو ہم نے اس کو کھا لیا، پھر 50 گرام کی اور یعنی کہ بنا کر آپ نے کھانی ہے. ٹھیک ہے. 3 گرام کی پوڑی آپ نے صبح شام کھانا کھانے کے آدھا منا گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ کھانا ہے. اگر آپ کو یہ کشتہ سکہ، یہ صدف صحیح نہ ملے، آپ ہم سے منگا سکتے ہیں، یا پھر دوائی بھی اگر آپ نہ بنا سکیں تو ہم سے منگا سکتے ہیں. اس کو جب آپ 20 سے 25 دن کھاؤ گے میرے بھائی، آپ انشاءاللہ العزیز ایک ینگ جوان کی طرح ایسی مردانی قوت آئے گی کہ آپ خود کہو گے کہ واقعی کسی حکیم نے کوئی نسخہ بتایا ہے. تو آپ اس کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.